بیانات کی حد تک صرف بات رہی۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب اسلامی ممالک کو کیا سٹانس لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اسلامی ممالک تو پہلے بھی کوئی بڑا اور مؤثر سٹانس نہیں لے سکے، اسی بنیاد پر نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ دیکھیں، فلسطینیوں کی جدوجہد میں اور خاص طور پہ شہادتوں کے عمل سے ان کی جدوجہد میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد بھی امکان یہی ہے کہ یہ جدوجہد اور تیز ہوگی۔ جہاں تک آپ نے مغربی ممالک کی بات کی ہے، دیکھیں وہاں کے حکمرانوں نے اس میں کوئی پازیٹیو رول ادا نہیں کیا، لیکن مغرب کے اندر فلسطین کی اور فلسطین کے اندر جو نسل کشی کا عمل ہے اس کے خلاف وہاں کے عوام سڑکوں پہ آئے ہیں۔ البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ کیا عالم اسلام نے اس میں اپنا کوئی مثبت کردار ادا کیا ہے؟ یہاں بھی صورتحال وہی ہے کہ بات یہ کہ ہمارے حکمران مسلطوں کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل نے نسل کشی کے عمل کو آگے بڑھایا اور ظلم، بربریت، قتل و غارت کی ایک ایسی فضا طاری کی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر خاص طور پہ انسانیت کا جذبہ بیدار ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مغربی ممالک کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا ایک دورہ کردار تھا، لیکن ان کے دورے کردار کے ساتھ مغرب کے اندر وہاں کے عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر انسانیت ہے۔ البتہ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ کیا عالم اسلام جسے ایک مؤثر اور نتیجہ خیز رول ادا کرنا چاہیے تھا، کیا اس نے ادا کیا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے عالم اسلام کا رول جو ہے ایک مجرمانہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تشویش موجود ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے بارے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شہادتوں کا عمل ان کے خاندان میں موجود ہے۔ 60 کے قریب ان کے خاندان کے لوگ پہلے شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، اور آج اگر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا عمل ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات زیادہ الارمنگ ہے کہ وہ ایران کے اندر موجود تھے اور ایران کے صدر کی حلف وفاداری کی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے تھے، تو لہذا ان کے حفاظتی اقدامات کی ذمہ داری بھی ایران پہ تھی۔ بہرحال یہ ایران کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، انہیں اسے تحقیقاتی عمل کو وسیع کرنا چاہیے، مؤثر کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے انہیں کوئی بیان ضرور جاری کرنا چاہیے۔ جی بالکل، کوئی بیان جاری کرنا چاہیے۔ سلمان غنی صاحب، آپ نے دیکھا جب سے یہ سلسلہ شروع ہے، غزہ پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور نہ صرف وہاں پر سکولز، ایمبولنسز، ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ہم دیکھتے رہے کہ ابھی تک جو ہے خاموشی ہے، اور عالمی طاقتیں بھی خاموش ہیں، اور جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا صرف ریزولوشن ہی جو پاس کر دی گئی، اور اس سے آگے ہم نے اقدامات نہیں دیکھے۔ دیکھیں، جہاں تک اقوام متحدہ کے کردار کی بات ہے تو وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ تو رہی قراردادوں کے پاس کرنے تک، وہ تو انہوں نے کیا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے پاس اپنا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ وہ ملکوں کو اس پر مجبور کر سکیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے عمل پر امریکہ اور دیگر جو طاقتیں اسرائیل کی پشت پہ کھڑی تھی وہ دفاعی محاذ پہ آ گئی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کے اندر پیدا شدہ انسانی صورتحال کے اثرات آپ کو امریکہ میں نظر آ رہے ہیں، امریکہ کے انتخابات پر نظر آ رہے ہیں کہ وہاں کی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ فلسطین کے ایشو پر دفاعی محاذ پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے مغربی ممالک کے لوگوں کو، جو بلا رنگ، بلا نسل اور بلا مذہب کے سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر انسانیت زندہ ہے، اور وہاں پر آج فلسطین کا پرچم ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے کہ وہاں کی امریکہ کی یونیورسٹیاں، آپ آسٹریلیا، فرانس، دیگر وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر جو ایک تحریک برپا ہوئی ہے خاص طور پہ فلسطینیوں کے حق میں، وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے اور خاص طور پہ عالم اسلام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جی، عالم اسلام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ سراج الحق صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے کالج اور یونیورسٹیز میں جو ہے تحریک چلائی جا رہی ہے غزہ کے حق میں، اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں جہاں پر عالمی طاقتیں تو خاموش ہی ہیں، لیکن اس حوالے سے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پاکستان سے فلسطینیوں کو بہت زیادہ توقعات ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ خود اسماعیل ہانیہ نے ہمیں بتایا کہ فلسطینی بچے ہر صبح یہی پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستانی کب آئیں گے، پاکستان کی فوج مدد کو کب آئے گی،
پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان عالم اسلام کا ایک قائد ملک ہے، تو اس کو ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. لمحہ موجود میں ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان اور ایران کو مل کر ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک امن فوج بنا لے کہ ہم نے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے کارروائی کرنی ہے. اس لیے کہ ان کا قتل عام، نسل کشی جاری ہے، اور ہم تماشائی بنے یا امریکہ سے ڈیمانڈ کر لے یا صرف بیان دینے پر اکتفا کر لے، یہ تو پرلے درجے کی بزدلی میں سمجھتا ہوں. پھر یہ ہے کہ اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ چائنا اور روس بھی حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ بھی ان کو مل سکتا ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں، عوام کے علاوہ حکمران بھی حماس کے کاس کو اور اسرائیلیوں کے مخالفت میں اس وقت کڑے ہیں اور حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو لمحہ موجود میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے اس تحریک کو اور ترقی ملے گی، اور خاص کر دنیا بھر کا جو یوتھ ہے، یعنی نئی نسل ہے، وہ مذہب سے بالاتر اسرائیل کی مذمت اب کر رہا ہے. خود یہودیوں کے اندر بہت سارے ایسے فرقے موجود ہیں جو اسرائیلی حکومت کی اس کارروائیوں کی مذمت کر رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں صرف بیان سے اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اسی پر کابینہ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلانا چاہیے. ہماری قومی اسمبلی اگر 25 کروڑ مسلمان عوام کی ترجمان ہے تو اس سے بڑا کوئی ثانیہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عالم اسلام کا ایک سلطان ٹیپو کہے، صلاح الدین ایوبی کہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو ہمیں صرف بیان پر اکتفا کر لے، نہیں، یہ ناقابل قبول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر ایک قومی مشاورت کے ساتھ لائحہ عمل کا اعلان کرنا چاہیے. جی، اعلان کرنا چاہیے. حسن عسکری صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو جو ہے اس حوالے سے سٹانس لینا ہوگا اور خاص طور پر جو ہے کابینہ کا اجلاس طلب کرنا ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیے، حکومت کو واضح طور پر اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے اور اسپیسیفکلی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے. اس سے پہلے پاکستان حکومت نے کچھ ہیومینیٹیرین اسسٹنس تو بھیجی ہے، کچھ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے دوائیں اور ضروری سامان اردن کے تھرو وہاں گیا اور کچھ ایجپٹ کے تھرو جو ہے غزہ میں پہنچایا گیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس سلسلے میں مزید مدد کی اس لیے ضرورت ہے کہ غزہ کے اندر انسانیت کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کی مدد کے باوجود بھی وہ المیہ اپنی جگہ قائم ہے. تو ہمیں کم از کم یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان کر سکتا ہے، پاکستان کرے، اور پاکستان کی حکومت کو سرکاری سطح پر اس واقعے کا رد عمل جو ہے وہ دینا چاہیے. یعنی پرائم منسٹر کا کوئی بیان ہو، وزیر خارجہ کا کوئی بیان ہو، تو تب جا کر یہ بات بنتی ہے. تو انتظار کریں گے کہ آج دن میں کس وقت پاکستان کا باقاعدہ ری ایکشن جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ آئے گا. اور اس سلسلے میں پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ عرب ملکوں سے بات کر کے ان سے یہ کہے کہ اب بھی وہ ہوش کا دامن لیں، اور جو عوام کے جذبات حماس کے لیے یا فلسطینی جدوجہد کے لیے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی مشترکہ لائے عمل تیار کریں تاکہ اسرائیل پہ جو ہے دباؤ بڑھایا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی ممالک کے ساتھ معاملات کو اٹھانا ضروری ہے. اور یہ بات مغربی ممالک پر ظاہر کرنی چاہیے کہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ ان کے مفادات منسلک ہے اور جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، مغربی ممالک خاص کر امریکہ کے مفادات عرب ملکوں کے اندر بھی ہیں. اور اگر وہ عرب ملکوں کی بات اس معاملے پر نہیں سنیں گے تو عرب ملکوں کے اندر امریکی مفادات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ جب تک آپ باور نہیں کرائیں گے، مغرب چونکہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، وہ جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے گا. اور اس وقت گفتگو نہیں بلکہ ایکشن کا وقت ہے، اور وہ ایکشن ڈپلومیسی میں بھی ہو سکتا ہے اور حماس کی مدد جو ہے کر کے بھی ہو سکتا ہے.
जी, बिल्कुल। सलमान गनी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हमने देखा इस्माइल हानिया की तकरीबन 70 से ज़्यादा जो अफ़राद हैं उनके ख़ानदान के जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, अब वो भी शहादत पा चुके हैं। तो आप क्या देखते हैं आगे जो सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, अब ये कितना बड़ा चैलेंज होगा ईरान के लिए भी और फ़लस्तीन के लिए भी? देखें, ये अब गेंद जो है वो आलम इस्लाम की कोर्ट में है और आलम इस्लाम के पास मुतअद्दिद ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आलम इस्लाम फ़लस्तीन के हवाले से यकसुई और संजीदगी जाहिर करे तो इसराइल को सरेंडर करने पे मजबूर किया जा सकता है। देखें, बात ये कि जब फ़लस्तीन की तारीख को देखते हैं, फ़लस्तीनियों ने तो शहादतों की तारीख रकम करके ये साबित कर दिया है कि वो पसपाई इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं। दुनिया की तमाम बड़ी कुव्वतें इसराइल की पुष्ट पे खड़ी थी, लेकिन हमास ने अपने आप को बनवाया है, इसलिए कि जब आप यकसू और संजीदा हो किसी मिशन और मकसद की खातिर, तो फिर शहादतों का अमल जो है उन्हें सरेंडर करने पे मजबूर नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि ये इस्माइल हानिया की शहादत जो है, इससे फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक और ज़्यादा मौसर होगी और ज़्यादा रिएक्शन पैदा होगा। अभी प्रोफेसर साहब जो बात कर रहे थे, देखें, पाकिस्तानी हुकूमत की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी एक जज्बाती वाबस्तगी है इस मकसद और मिशन के साथ। और मुझे याद पड़ता है कि यौम अल कुदस पर उनका जो पैगाम नशर हुआ था, उसमें उन्होंने इसराइल की पुरजोर अंदाज में मजम्मत भी की थी। और हालिया सऊदी अरब का उनका जो दौरा था, उसमें वहां पर उस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने गजा की सूरत हाल पर सऊदी वली अहद के साथ मिलकर बात की थी। लेकिन बात अब सिर्फ मजम्मत तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, कोई अमली इक़दाम करने चाहिए। और अमली इक़दाम के लिए बहुत से ऑप्शन पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं और आलम इस्लाम के पास भी मौजूद हैं। अगर क्या सफारती सतह पर अपने सफरा को वापस बुला लिया जाए तो क्या इसराइल सरेंडर करने पे मजबूर नहीं होगा? आज तो अमेरिका की खुद हालत यह है कि वो अमेरिका जो तल अवीव में जाकर अमेरिकी प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पर इसराइली क़यादत की पुष्ट पर खड़े थे, आज वो भी उससे जान छुड़ाते नजर आ रहे हैं। और जान छुड़ाने का मेन मकसद ये है कि खुद अमेरिका के अंदर एक रिएक्शन है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में एक रिएक्शन है, वहाँ के मुख्तलिफ तबकात सड़कों पे आए हैं और मगरिब के अंदर पैदा होने वाली ये तहरीक, इसके असरात यकीनन आलम इस्लाम पे भी मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ ये काम करने वाला क़यादतों का है। पाकिस्तान का रद्दमल भी आएगा, यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी बोलेंगे। लेकिन बात यह है कि मौसर इक़दाम होने चाहिए जिस पर ये जो इसराइल का कत्ल वारत का ये सिलसिला है ये बंद हो पाए। जी, सलमान साहब, आप क्या देखते हैं कि किस तरह के जो है वो मौसर इक़दामात होने चाहिए, ख़ासतौर पर जो अमली इक़दामात की आप बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या देखते हैं आपके किस तरह के इक़दामात के लिए जो है आगे कदम बढ़ाया जाए? देखिए, मैं अगर जिन इक़दामात की बात करूंगा कि अगर एक दिन के लिए भी इसराइल से आलम इस्लाम के ममालिक अपने सफारती तल्लुकात ख़त्म कर लें या अपने सफरा को वापस बुला लें तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। दूसरे इक़दाम के तौर पे अगर वो जो पेट्रोल की सप्लाई है वो बंद कर दें इसराइल के लिए। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे आलम इस्लाम के ममालिक हैं वो इस इशू पर भी अमेरिका की तरफ देखते हैं, और अगर अमेरिका की तरफ देखते हैं तो अमेरिका भी इस पे किसी हद तक पसपाई इख्तियार कर गया है। और आज वहां पर दोबारा बात हो रही है इंसान के हवाले, इंसानियत के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से। और ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं रही कि हम अहले मगरिब के हवाले से ये समझते थे कि वो इंसानियत के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से बड़े टची हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीन के अंदर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए जुल्म और बर्बरियत की गई है, उसके बाद अमेरिका का असल चेहरा भी खुल के सामने आ गया है। और यही वजह है कि अब अमेरिका की हुकूमत भी दफाई महाज पर खड़ी है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी ये मगरिब की नहीं है, बुनियादी जिम्मेदारी ये अहले मशरिक की है। ये नबियों की सरजमीन है, ये हमारे बच्चे हैं। जब तक आप उन्हें अपने बच्चे समझकर कोई स्ट्रेटेजी इख्तियार नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि वो नतीजा खेज हो पाए। इस्माइल हानिया की शहादत ने सबकी आंखें खोल के रख दी हैं। और मैं एक दफा फिर कहूंगा कि आप उनका जज्बा देखें कि वो किस जज्बे के तहत तेहरान पहुंचे थे। वहां पर ईरानी सदर की अल्फ वफादारी की तकलीफ थी, उसमें उन्होंने शिरकत अख्तियार की। लिहाजा ये अब ईरानी हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है
کہ وہ یہ دیکھیں کہ حماس کے سربراہ کی شہادت کا عمل ان کی سرزمین پر ہوا ہے. اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ وہاں تک پہنچ چکے تھے. یہ بات خود ایرانی حکومت کو ظاہر بھی کرنی پڑے گی اور اس حوالے سے تحقیقات کو نتیجہ خیز بنانا پڑے گا. جی، نتیجہ خیز بنانا پڑے گا. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جن کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہوا ہمیں دکھائی دے. ہم نے دیکھا ایران نے پہلے بہت زیادہ سپورٹ کی فلسطین کی، اور آپ کیا دیکھتے ہیں سعودی عرب کو کیا ہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہو چکے ہیں وہ انتہائی پریسائز ہیں، پریسیجن ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں. اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو اس سے پہلے ایمن ظواہری کو جیسے کابل میں ہٹ کیا گیا تھا، وہ بھی ڈرون اٹیک تھا اور ایک گنجان آباد علاقے میں چھپا ہوا تھا اور اسی گھر پہ وہ مزل گیا اور اس نے اس کو وہاں پہ جو ہلاک کیا تھا. اسی طرح جنرل سلمانی جو ہیں ان کو ایران کے اندر 2022 کے آخر میں 23 کے شروع میں، جب مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد ہے، ان کو شہید کیا گیا، جو ایرانی ریولیوشن گارڈ کے بہت ایک ریسپیکٹفل قسم کے جنرل تھے. تو ان کے اوپر یہ پریسیجن ویپن استعمال کیا گیا. تو آج بھی جو یہ میزل اٹیک ہوا ہے یہ کسی سائلنٹ ڈرون سے ہائی الٹیٹیوڈ پلیٹ فارم سے لازمی فائر کیا گیا ہوگا، اور ان کے پاس جو استعمال ہونے والا جو موبائل فون ہے اس کی ویوز کے اوپر شاید اس نے رائٹ کرتے ہوئے ایگزیکٹلی ان کو ہٹ کیا ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ریڈ زون کے اندر فزیکل سیکیورٹی بالکل وہاں پہ ہوگی، پولیس کی ہوگی، ریولیوشنری گارڈز کی ہوگی، لیکن آسمان سے جب کوئی سائلنٹ میزل اگر کوئی آتا ہے جو ڈیڈ ایکوریٹ اس بندے کے اوپر جا کے ہٹ کرتا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی دنیا میں بالکل موجود ہے. تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے جس نے بھی یہ اٹیک کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس کا آرم فورسز ہیں اسرائیل کی، اس کے پاس آل کائنڈ آف ایڈوانس ویپنری ہے جو کہ انتہائی لیتھل ہے اور پریسیجن کی ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہے. جی ٹھیک ہے احمد صاحب. سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. مجیب الرحمان صاحب، جس طرح سے اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا اور ایران کے ریڈ زون پر یہ میزائل حملہ کیا گیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران کی شہادت کو؟ دیکھیے، میں تو ابھی تک حیرت میں ہوں، اور کہ تہران میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تہران کا دفاعی نظام کیا کر رہا تھا، تہران کی سیکورٹی کیا کر رہی تھی؟ کیا ہماری بے بسی اور بے کسی اور بے بضائطی کا یہ عالم ہے کہ دشمن جو ہے ہمارے گھر پہ اندر گھس کر اور ایک نشانہ بناتا ہے؟ اور تہران کے جو مہمان تھے اسماعیل ہانیہ، صدارتی جو تقریب تھی حلف وفاداری کی، اس میں شرکت کے لیے آئے تھے اور ان کو کوئی تحفظ نہیں فراہم کیا جا سکا. اور ہمارے نعرے دیکھیں، ہماری بڑکیں دیکھیں، ہمارے الفاظ دیکھیں، یہ سارے میں تو ابھی تک اس سے یعنی ریکنسائل ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ واردات کیسے ہو گئی ہے. اور کیا ایران کوئی کھلا میدان ہے، کوئی تہران کھلا میدان ہے کہ جو وہاں آئے اور حملہ کر کے چلے جائے؟ تو پھر تو یہ سارا کاروبار بند کر دینا چاہیے. یہ تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اگر ہم اپنے گھر کے اندر اپنے کسی مہمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو باقی باتیں تو بات پھر کہانیاں ہیں، اور یہ طوطے مینا کی کہانیاں ہم بناتے رہے. اصل تو غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم لوگ جو ہیں مسلمان، ہم نے باتیں کرنے کا بہت بس ایجاد کر لیا ہے معاملہ، اور ہم عملاً ہم دیکھیں ہماری بے کسی کیا ہے اور کہاں ہم کھڑے ہوئے. تو اس پہ تو یعنی ماتم تو اس بات کا ہے کہ کہیں وہ اسرائیل کے علاقوں میں ہوتے، غزہ میں ہوتے، کسی دوسرے فلسطین میں ہوتے، کوئی اسرائیل کی سرحد پہ ہوتے، کوئی لبنان میں ہوتے، تو یہ کام ہوتا تو ہم یعنی ساری اس طرح کے تجزیہ کرتے جس طرح آپ ایک تجزیہ کار اس وقت ارشاد فرما رہے تھے. جی ٹھیک ہے، شامی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر سیاستدان شہر رحمان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شہر رحمان صاحبہ. جس طرح سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے، ایران کے ریڈ زون پر یہ میزائل حملہ کیا گیا، کیسے دیکھتی ہیں آپ سیکیورٹی کے اس خلا کو؟ جی بالکل، ریڈ زون سے یہ بہت ہی تشویشناک اور میں سمجھتی ہوں شاکنگ اور مذمت کے مستحق ہے یہ حملہ. یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا، اور یہ عسکریت جو مشرق وسطیٰ میں آلریڈی ہے، اس کشیدگی کو یہ ڈائریکٹلی بڑھائے گی
اور تیزی سے بڑھائے گی میری نظر میں. اور شاید ان کا مقصد بھی یہی ہے. لگتا ہے کہ اسرائیل نے ایک پیغام دیا ہے دنیا کو اور خاص طور سے اپنے ایلائز کو, اپنے دوستوں کو, کہ ان کو جو بھی وہ کریں, ایک لفظ امپیونٹی جی, اس کا مطلب ہے کھلی چھوٹ ہے انہیں. تو وہ رولز بیسڈ آرڈر, اقوام متحدہ, ہر چیز کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے, I'm sure آپ کے ابھی تک یہ تجزیے ہو چکے ہوں گے, کہ سیز فائر, مذاکرات اور امن کا جو ایک روش چلی تھی اور عملی طور پر لوگوں میں امید تھی کہ یہ آگے بڑھے گی, اس پر انہوں نے شاید وقت گین کیا ہے, ٹائم بائی کیا ہے, لیکن انہوں نے اس کو بھی اس کی بھی دھجیاں بکھیری ہیں. اور وہ جو امن کا ڈنکا بجایا تھا وہ ظاہر ہے ایک ٹیکٹیکل سی بات تھی ان کے لیے, اور کہیں میں نہیں سمجھتی مقصد تھا آگے جانے کا. غزہ میں بھی نسل کشی جاری ہے. تو یہ اسرائیلی بربریت کا ایک میں سمجھتی ہوں مظاہرہ ہے, مثال ہے. اور یہ مشرق وسطیٰ میں ایک خطرناک ایسکلیٹری اسپائرل کو جنم دے سکتا ہے, خاص طور سے ایران جیسے ملک جہاں اس وقت ایک سربراہی تقریب ہو رہی تھی جی, اور دنیا نے یہ ایک, اور تجزیہ کاروں نے بھی کہا تھا کہ دیکھیے یہ پروگریسو صدر ہیں, شاید اب کافی چینج آ سکتے میں بھی. اور ایک فضا تھی کہ امید ہو کہ خاص طور سے غزہ میں بھی ہر جگہ ہم ایک امن کی پروسیس میں شروعات تو کر سکیں. کوئی کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتا غزہ میں جو ہوا ہے جی, یہ تاریخی وہاں نسل کشی ہوئی ہے. اور اس کے بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک اپنی نوعیت کے وار کرائمز ہیں اسرائیل کے, لیکن یہ بھی ایکٹ آف وار ہے جی. یہ بھی ایک شدید ایکٹ آف پرووکیشن ہے, جس کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے ایک ایسے ملک کو پرووک کر رہے ہیں, ایسے موقع پر, ایسے وقت پر, ٹائمنگ پر. جب امن کی بات کر رہے تھے تو آپ نے اس پر لٹرلی پانی پھیر دیا ہے اور جان کے پانی پھیرا ہے, اور پیغام دیا ہے کہ بھئی ہم بالکل سیریس نہیں ہیں مذاکرات کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے, اس پر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ان کا پیغام یہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں ساری دنیا کو اس کا بہت سیریس نوٹس لینا چاہیے. جتنے بھی فورمز ہیں, چاہے اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, دوسرے فورمز ہیں, پاکستان کو بھی اس میں لیڈرشپ کوشش کر کے لینی چاہیے. لیکن ایران بھی اپنا رد عمل میں سمجھتی ہوں ضرور دے گا, کیونکہ وہ اس طرح کے ملک نہیں ہیں. ممکن ہے کہ وہ سیاسی رد عمل سے آگے عسکری بھی دیں, کیونکہ ان کی ایک انسٹیٹیوشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تو موجود ہے. اگر کیبنٹ میں ٹرانزیشن تو چل رہی ہوگی, لیکن وہ اس وقت ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ کسی لیول پہ اس کا نوٹس لیں. مطلب دے ول ہیو ٹو ٹیک نوٹس آف دس. اور یہ وقت بہت ہی میں سمجھتی ہوں عجیب و غریب انہوں نے پیغام دیا, لیکن بہت واضح پیغام دیا ہے کہ ان کو امپیونٹی اور کھلی چھوٹ ہے, اور دنیا جو چاہے کہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو تحفظ ان کا اور جو کرنا میں سمجھتی ہوں ایک ملک کو نئی جنگ میں ملوث کرنا ہوگا, کیونکہ جب ایران انوالو ہو جاتا ہے جی تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز, ان کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے, اس کی نوعیت میں بھی ایک حساسیت آتی ہے, اور کہ مشرق وسطیٰ سے پھر مسئلہ باہر جاتا ہے, اور اس کے میں سمجھتی ہوں پھر گلوبل امپلیکیشنز ہوتے ہیں جی. جی شیری رحمان صاحبہ, بالکل اب جو بات ہے مذاکرات سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ایران کی جانب سے جب اٹیک کیا گیا تھا, کیا یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ یہ جی سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی جی. اب میں بات کر رہی ہوں کہ بات جو ہے اب مذاکرات سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب یقیناً ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا, کیا یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ I'm sorry جی, میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا رہی ہوں, مجھے آپ کی آواز نہیں. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے اب جو بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات سے بہت آگے بڑھ گئی ہے, یقیناً ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید کیا صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے اگر عملی اقدامات کی بات کی جائے تو؟
دیکھیں یہ ہانیہ صاحب کی شہادت کا عمل دراصل عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے اسرائیل کا کہ وہ طاقت اور قوت کو بروئے کار لا کر جو فلسطین کے اندر آزادی کی تحریک ہے اسے تحوالہ کرنا چاہتا ہے. میرا خیال ہے اس